سلام دوستو، 30 دسمبر 2006 مسلمانوں کی تاریخ کے سیاہ ترین دن۔ یہ تھا مسلمانوں کی ایک بڑی عید الاضحیٰ کا۔ ایک طرف تو لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے تھے اور دوسری طرف قربانی دی جا رہی تھی مسلمانوں کے گریٹ لیڈر صدام حسین۔ اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ کی بات کریں تو چند ایک لیڈر سامنے آتے ہیں جنہوں نے مسلم کنٹریز میں اس طرح کام کیا کہ دنیا نے ان کو سراہا، اور بہت سارے لوگ ان سے جیلس بھی ہوئے اور بہت ساری سازشیں کی گئی ان لیڈرز کو مارنے کے لیے۔ انہی چند ایک لیڈرز میں سے ایک لیڈر صدام حسین ہے، جن کو مارنے کے لیے نہ صرف سازشیں کی گئیں بلکہ بہت ہی بڑے پلانز کیے گئے تاکہ ان کو تخت سے بھی ہٹایا جائے اور انہیں موت تک پہنچایا جائے۔ آج کی ہماری ویڈیو صدام حسین سے ریلیٹڈ ہوگی۔ صدام حسین اپنی آنکھ بغداد کے شہر تکرت میں 27 اپریل 1937 کو کھولتا ہے۔ یہ بغداد مسلمانوں کے لیے ویسے بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ یہاں پر پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہیں۔ ابھی صدام حسین ماں کی گود میں تھے کہ ان کا والد اور ان کا بھائی فوت ہو جاتے ہیں۔ والد ان کا کینسر سے فوت ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں آ کر جیسی آنکھ کھولتا ہے تو نہ اس سے بھائی کا سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی والد کا۔ وہ ایک یتیم بچے کے روپ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہیں، اور جو ستیلا باپ ہے صدام حسین کے ساتھ اس کا گزر بسر کوئی اچھا نہیں تھا۔ وہ بات بات پر اسے ڈانٹتا اور اسے ہمیشہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتا۔ بچہ پریشان رہتا اور تنہا رہنا شروع کر دیا۔ وہ کسی اکیلے مقام پر تنہائی میں جا کر بیٹھتا اور بہت سارا ٹائم گزارتا رہتا۔ اسی اثناء میں اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے چاچو کے پاس چلا جاؤں جو کہ بغداد میں اس وقت مقیم تھے۔ اس کے چاچو ایک مسجد میں امام بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ صدام حسین وہاں چلے جاتے ہیں۔ 7 سال کی عمر ہوتی ہے، صدام حسین وہاں پر جا کر اپنے چاچا کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں اور وہیں پر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ آخر میں یہ سسٹم کیسے کنٹرول ہوتا ہے۔ تاہم اس نے ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی، اور یہ چھوٹی سی پارٹی تھی جس میں 300 ارکان تھے۔ صدام حسین اس پارٹی میں سب سے ایکٹیو نظر آ رہا تھا۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا اور اس پارٹی کو کامیاب کر رہا تھا۔ اس پارٹی کے چند ہی دنوں بعد چرچے جگہ جگہ پر ہونے لگے اور صدام حسین اس کے فرنٹ پیج پر آنے لگے۔ اچانک ہی ان دنوں میں عراق کے صدر پر حملہ ہوتا ہے، اور اس صدر پر جو حملہ ہوا ہے وہ صدام حسین کی پارٹی پر عائد ہوتا ہے، اور اسی اثناء میں صدام حسین وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور لمبے عرصے تک وہ عراق سے دور رہتا ہے۔ انہی دنوں میں بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہی نظام تھا جو کہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صدام حسین کے لیے ایک اور پلس پوائنٹ تھا۔ صدام حسین نے باہر بیٹھ کر ہی کمپین چلاتا رہا، جب تک اس پر جتنے بھی الزامات تھے وہ ختم نہیں ہوئے تب تک وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن اس کی پارٹی جو تھی وہ بہت ہی مضبوط ہوتی جا رہی تھی، بلکہ الیکشنوں میں وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اقتدار ہی سنبھال لیا۔ جیسے ہی صدام کی پارٹی اقتدار میں آئی، صدام حسین واپس آئے، اور 13 ہی دن بعد، ابھی اس نے چارج سنبھالا ہی تھا کہ چارج کے 13 دن بعد ہی اس نے ایک بہت ہی بڑا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں جتنے بھی اس کی پارٹی کے ممبر سے سب کو ایک گول میز ٹیبل پر مدعو کیا اور سب میں سے محاسبہ کیا کہ کون ہیں جو مخلص ہیں ملک کے ساتھ، کون ہیں جو وفادار ہیں اور کون ہیں جو غدار ہیں۔ غداروں کی جو لسٹ تھی وہ بہت ہی لمبی چوڑی بنی۔ 68 ممبرز پر یہ الزام عائد تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے، تاہم صدام حسین نے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا، ان کے استعفے لے لیے اور پھر ان پر فرد جرم اور غداری کا کیس بنا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ بعد ازاں ان کے مقدمات ابھی چل رہے تھے کہ سکاؤٹنگ میں صدام حسین نے انہیں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین بہت بڑے بڑے فیصلے لینے لگ گیا۔ عراق کا اس وقت صدر عبد الرزاق تھا۔ صدام حسین کو یقین تھا کہ یہ بھی غدار ہے اور کسی اور کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہماری پارٹی کو بلکہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صدام حسین نے اس کو باہر ہی مروا ڈالا۔ اب صدام حسین مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب باری آ رہی تھی صدر کی۔ اصل میں صدام حسین پورے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے۔
صدام حسین نے صدر کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دے دے، تاہم 16 جولائی 1979 کو صدر مجبور ہو کر اپنے عہدے سے مستعفی ہوا، اس نے استعفیٰ دیا اور اس وقت صدام حسین عراق کے صدر بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ فوج کے وہ سپریم کمانڈر بھی تھے۔ اب 3 عہدے صدام کے پاس آ چکے تھے، وزیر اعظم، صدر اور فوج کا کمانڈر، جو کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے سب سے بڑے عہدے ہیں۔ جس کے پاس بھی یہ عہدے ہیں، پورے اختیار ملک کے اسی کے پاس ہیں۔ اب چاہے تو وہ جنگ لڑا دے کسی کے ساتھ، چاہے تو ملک میں کوئی بھی چینج کرے، اسے روک ٹوک کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تاہم انہی اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تاہم صدام حسین کے پاس اگر تمام اختیارات ہیں تو وہ ان اختیارات کا پوری طریقے سے استعمال کر سکتا تھا، اسے روک ٹوک کرنے والا تو تھا کوئی نہیں۔ اس نے ایران پر دھاوا بول دیا۔ اب پورے ملک کا نظام صدام حسین چلا رہا تھا، پورا اختیار اسی کے پاس تھا۔ ایران کے ساتھ کچھ تنازعات ان کے پہلے تھے، اب بن گئے ہیں۔ ادھر صدام حسین ملک کے اختیارات سنبھالتا ہے تو ایران میں امام خمینی ملک کے اختیارات سنبھال لیتا ہے۔ اب اتفاقاً ان دونوں کے اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں، انہی پرانی رنجشوں کو لے کر دونوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کر دیا۔ صدام حسین نے یہ جنگ شروع کی اور ایران میں یہ جنگ 8 سال تک رہی۔ یہ 8 سال تک 1980 سے لے کر 1988 تک کا یہ عرصہ تھا، بہت ہی لمبا عرصہ سمجھا جا رہا تھا اور اس میں دونوں ممالک کو بہت ہی بڑا نقصان ہوا۔ دونوں ملکوں کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، بس دونوں ملکوں نے 10 لاکھ فوجی شہید کروا دیے۔ اب دونوں کے پرانے جھگڑے تھے، پرانے تنازعات تھے، انہی تنازعات کو دیکھتے ہوئے ایک جنگ چھڑی اور یہ جنگ 1980 میں شروع ہوئی۔ 1980 سے لے کر 1988 تک یہ 8 سال کے عرصے میں یہ جنگ جاری رہی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صدام حسین ایک محب الوطن شخص تھے، وہ مسلمانوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدام حسین کی کیبنٹ میں خاتون آ کر روتی اور کہتی ہے کہ صدام حسین، میں فلسطینی عورت ہوں، مجھ پر اسرائیل حملے کر رہا ہے، میرے ملک کو تباہ کر رہا ہے، تباہی سے ابھی تک باز نہیں آئے تو ہماری بچیوں اور عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کے دوپٹے سروں سے اتار لیے جاتے ہیں۔ کہاں گئے مسلمان لیڈرز، کہاں گئے وہ جو اپنی بہنوں کا خیال رکھنے والے ہیں؟ صدام حسین اس وقت رو رہا تھا، یہ سن رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تو بس اس عورت کے جانے کی دیر تھی، صدام حسین نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور اسرائیل پر درجنوں کے حساب سے ایٹم بم داغ دیے۔ اب عالمی طاقتیں اس بات کو آبزرو کر رہی ہیں کہ پہلے تو مسلم کنٹریز کے آپس میں مسائل تھے، چلو ٹھیک تھا، وہ دیکھ رہی تھی ریلیکس ہو کر کہ چلو ہمارا اسلحہ بک رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اٹس اوکے۔ لیکن جب بات آئی اسرائیل کی تو پھر تمام غیر مسلم ممالک نے آپس میں اتحاد کیا اور یہ اتحاد اس وقت کا سب سے بڑا اتحاد تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑا اتحاد سمجھا جا رہا تھا۔ اس اتحاد میں یہ پلان کیا گیا کہ صدام حسین کو مارنا ہے، اس کی حکومت کو گرانا ہے اور اس کے ملک کو باغی بنانا ہے، عراق کے لوگوں کو باغی بنایا جائے صدام حسین کے خلاف۔ پھر دوسرا مرحلہ تھا صدام حسین سے اس کا اقتدار چھینا جائے۔ پھر تیسرا سٹیپ تھا کہ صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح سے مارا جائے۔ اب باغی بنانا وہاں پر آسان تھا کیونکہ عراق میں جو صدام حسین کی پارٹی کے 68 لوگ صدام حسین نے مروائے تھے، انہی کی اولادیں اب بڑی ہو چکی تھیں، وہی اولادیں جو ہے صدام حسین سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اب انہوں نے بہت ساری تنظیموں میں حصہ بھی لے لیا تھا، وہ صدام حسین کے اینٹی کام بھی کر رہے تھے۔ دوسری اور سب سے بڑی مین وجہ جو تھی وہ تھی ایران اور کویت، وہاں کے باسی اور وہاں کے لوگ بھی صدام حسین کے بہت ہی اگینسٹ تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دونوں ملک ایران اور کویت صدام حسین کے خلاف تھے۔ انہوں نے بھی جتنا پروپیگنڈا اور جتنی کوشش کر سکتے تھے صدام حسین کو گرانے کی۔ اور تیسری وجہ مین تو ویسے بھی سامنے تھی کہ پوری دنیا کی جتنے بھی غیر مسلم ممالک تھے انہوں نے اتحاد کر لیا تھا۔ تاہم ان ممالک نے ایک آپریشن لانچ کیا اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن ڈیزرٹ سٹارم۔ اس کا مقصد صرف اور صرف عراق کو تباہ کرنا۔ یہ اتحادی آپریشن اتنا خطرناک نکلا کہ چند ہی دنوں میں صدام حسین کی حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، فوج لڑکھڑا گئی اب، اور پھر اس کے بعد صدام حسین نے کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب کافی سال گزر جانے کے بعد 2002 میں امریکہ کے صدر جارج بش نے ایک منصوبہ بنایا کہ اب صدام کو ہٹانے کی باری آ گئی ہے۔ تاہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2003 مارچ میں عراق کے اوپر ایک دھاوا بول دیا، ایک بہت ہی سخت قسم کا حملہ ہوا۔
launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. The attack came in waves, cruise missiles, followed by the F-117.